پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ کا یہ گلہ پیپلز پارٹی سے جاوید لطیف صاحب کے جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے سب نے مذمت کی ہے 9 مئی کے واقعے کی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویری انفارچونیٹ. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جائے، کیسز کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس کر دی جائے، جو 9 مئی کے سارے واقعے کی جو پارٹی جس کی کیا کہنا چاہیے جس کے اوپر ساری انگلیاں اٹھتی ہیں، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں پھر پیپلز پارٹی کا گلہ دور ہو جائے گا؟ کیونکہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا سب سے زیادہ مطالبہ وہی کر رہا ہے. نہیں، میں وہ یہ جو میں نے عرض کرنا تھا میں نے کہہ دیا کہ اگر سلیکشن کمیٹی کوئی ہو تو اس سے تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بات نکل جاتی ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ یہ تو انتخابات کے دن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ہم نے چننا ہے وزیر اعظم، وہ لاہور کا ہے، وہ کوئٹہ کا ہے، وہ پشاور کا ہوگا، یہ تو لوگوں نے منتخب کرنا ہے، وہ میں یا آپ تو نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات اگر انہوں نے 2002 2008 2018 میں کی ہوتی تو آج مجھے سمجھ آتی کہ یہ ہر وقت کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہو تو یہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، مگر اس وقت تو کسی نے آواز نہیں دی. مگر میں آج آواز دے رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہر جماعت کے لیے، سیاسی جماعت کے لیے. منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، کسی طور پر 2018 کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کیا میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، کیا آپ ان کو بھی سیاسی رہنما کہیں گے، سیاسی ورکر کہیں گے؟ میرا اتنا سا سوال ہے. آپ کا یہ سوال ہے، دیکھتے ہیں عدالتیں اس پر کیا ایکشن لیتی ہیں مزید. اب یہ ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ آج نے اور مزید گفتگو کی اور 2013 کا انہوں نے حوالہ دیا جس کا نون لیگ بڑا حوالہ دیتی ہے. ہم اس ساری گفتگو میں یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا چیلنجز ہیں جو ہمارے ملک کو اس وقت درپیش ہیں اور اس کے لیے جماعتیں کتنی تیار ہیں؟ نون لیگ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے وہ الیکشن جیتے گی تو وہ کتنی تیار ہے؟ ذرا سن لیتے ہیں مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیار ہے. تمام وہ چیزیں جس کا سفر 2013 میں شروع کیا تھا، چاہے وہ عوام کا ریلیف ہو، چاہے وہ ملک کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، نوجوان کے لیے روزگار ہو، سب کچھ دوبارہ سے ترقی کے اس سفر کو شروع کریں گے. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ جوڈیشری ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا. تو جاوید لطیف صاحب، سب سے بڑا جو 16 ماہ کی آپ کی گورنمنٹ بھی رہی پی ڈی ایم کی، ظاہر اس میں بڑا حصہ آپ کا تھا، سب سے بڑا جو ایشو رہا جس کی وجہ سے آج عوام بڑے پسے ہوئے مہنگائی کی وجہ سے، وہ تھا جی معیشت کو درپیش چیلنجز. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات رہے، کڑی شرائط، پیٹرول پرائسز، ڈالر جس طریقے سے ریٹ آگے بڑھے، آپ کو یہ چیلنجز نمٹنے کے لیے کیا پلان تیار کیا؟ اور جب آپ لوگ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس کا حل نکالیں گی تو پھر جو بیان بازی ہے یہ رکے گی تو ساتھ بیٹھیں گے نا؟ یہاں تو بیان بازی سیاسی ختم نہیں ہو رہی، کیسے پھر حل نکالیں گے آپ لوگ مل بیٹھ کے؟ نہیں صدف، دو آپ کے سوال کے حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ 16 ماہ کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 جماعتوں کی 16 ماہ جو قومی حکومت رہی، اس سے پہلے کیا 4 سال میں پاکستان کے اندر خوشحالی تھی؟ پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں تھی؟ پاکستان کے قرضے نہیں بڑھ رہے تھے؟ پاکستان کے اندر کرپشن نہیں بڑھ رہی تھی؟ پاکستان کی جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ جیسے بھی تجزیہ نگار، آپ جیسے بھی اینکر صاحبان جو تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر 6 ماہ اور عمران خان کی حکومت رہ گئی تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ 14 جماعتوں نے جو 16 ماہ حکومت کی وہ سارا ملبہ آپ 16 ماہ پہ ڈال رہے ہیں، 4 سال پہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ ہاں اگر آپ ملبہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے 4 سال کا کیا دھرا جو ہے وہ ہم نے بھگتا. ایک سیکنڈ
صدف ایک سیکنڈ پلیز. اگر 4 سال کا کیا دھرا ان کی پالیسیاں جو تھی جو پاکستان کو برباد کر گئی، ہم اس کو نکالتے بھی 16 ماہ کے اندر نہ نکال سکے، نہ 2017 کا پاکستان بنا سکے 14 جماعتیں مل کر بھی، اس وجہ سے کہ بگاڑ اس قدر اس نے زیادہ کر دیا ہوا تھا اس کی پالیسیوں سے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ آج جو غیر ملکی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو کبھی بھی خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی، وہ عمران خان کے پیچھے آج کیوں کھڑی ہیں؟ وہ آج بھی عمران خان کے لیے کیوں آواز بلند کرتی ہیں؟ کیوں اس کانگریس سے 60 ممبر مل کے خطوط لکھتے ہیں؟ کیوں آج بھی عمران خان کو جیل کے اندر جو سہولتیں میسر ہیں، کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں وہ سہولتیں کسی اور قیدی کو ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ایک سیکنڈ، اگر وہ سمجھتے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو رہا ہے، تو کیا کسی اور قیدی یا ہم لوگ جو جیلوں میں جب جاتے تھے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا؟ کسی کو اس طرح کا لگژری فرنیچر، اس طرح کا آپ کو جو ایکسرسائز مشینیں، اور اس طرح صبح ناشتہ جو ہے وہ جناب کریں گے بکری کے دودھ سے، اور رات کو جناب وہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پینا پسند کریں گے. 3 دن یہ ہے شیڈول اس کا. انفارمیشن میں آپ اضافہ کر رہے ہیں معلومات. چلے مجھے ذرا معاشی حوالے سے بتا دیں، کیونکہ اصل چیلنج تو یہی ہوگا. جاوید لطیف صاحب، آپ لوگوں نے کیا پلان تیار کیا ہے اس بار؟ ظاہر آپ کہہ رہے ہیں 16 ماہ کم تھے، جو چیلنجز کا پہاڑ تھا ان سے نمٹنے کے لیے، اب کیا پلان ہے؟ دیکھیں صدف، جو نواز شریف جب واپس آ رہے تھے، آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بار بار لوگ سوال کرتے تھے کہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فلاں مل رہا ہے، کب آئیں گے، ڈیٹ نہیں دے رہے. نواز شریف واپسی سے پہلے تمام منصوبہ بندی پاکستان کو پھر سے 2017 کا پاکستان بنانے کی کر کے آئے ہیں. ہم الیکشن میں جانے کا تمام ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں. ہم جب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، پنجاب میں کوئی انتخابی اتحاد کسی جماعت سے نہیں ہوگا، تو ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، تو ہم یہ بات کرتے ہیں. جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف ہمارے فیوچر کے آنے والے انتخابات میں وزیر اعظم ہوں گے، تو ہم جو پاکستان بھر میں اپنی ایکسرسائز موبلائزیشن کرنا چاہتے تھے یا کرنی چاہیے تھی جماعت کو، وہ ہم کر چکے ہیں. آج جو نواز شریف نکل رہے ہیں دیگر صوبوں کے اندر، جو 10 کے بعد نکلیں گے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہوا ہے. دین وہ نواز شریف واپس آئے ہیں پاکستان کے اندر.